ہم نے دھیان کا ابھیاس کیا، انتر یاترا کی۔ اب دھیان کا ابھیاس نہیں کرنا ہے، لیکن نیتروں کو بند ہی رکھیے۔ اس سے آپ کو شانتی کا انوبھو ہوگا۔ کانوں سے سننے کا بھی پرائے چھوڑیے، کانوں سے سننا نہیں ہے، ناسکا سے گندھ کو سونگھنا نہیں ہے، جیوا سے چکھنا نہیں ہے، اور اسپرشیندری سے چھونا نہیں ہے۔ مورت جگت کو وشے نہیں بنانا ہے۔ وچار اتپن ہوتے ہیں تو پریاس کریے کہ وچار نہیں کرنا ہے۔ وچار پر کے بارے میں ہے، پر میں ہمارا سکھ نہیں ہے، تو وچار نہیں کرنا ہے۔ اپنے بارے میں وچار میں بھی سکھ نہیں ملتا ہے، وچار سے آکلتا ہوتی ہے۔ پریاس کریے کہ وچار آپ نہیں کریں۔ بولنا نہیں ہے۔ دو باتیں تو اسپشٹ ہی ہے کہ نیتروں کو بند رکھنا ہے اور بولنا نہیں ہے۔ کانوں سے تو سننے کا بھی پرائے نہیں ہے، کانوں کو بند کرنا کوئی ایسا نہیں ہے، ناسکا کو بند کرنے جیسا نہیں ہے، اسپرشیندری کو بند نہیں کر سکتے ہیں، جیوا تو بند ہی ہے تو چکھنا نہیں ہے۔ تو آپ نے یہ ابھیپرائے بنایا کہ مجھے نیتروں کو بند رکھنا ہے، ان اندریوں سے بھی مورت کو نہیں جاننا ہے، بولنا نہیں ہے، تو آپ پائیں گے کہ وچار دھیرے دھیرے شانت ہونے لگتے ہیں۔ کچھ سمے وچار آتے ہیں تو اس کو سہن کریے، اس سے ہونے والی آکلتا کو سہن کریے، تو آپ پائیں گے کہ وچار شانت ہونے لگتے ہیں۔ آپ اپنے میں ہوتے ہیں، آپ کے شریر میں ویدنا ہو سکتی ہے تو اس کو سہن کریے۔ جب دیکھنا نہیں ہے، اندریوں کو ویاپار نہیں کرنا ہے، بولنا بھی نہیں ہے، تو دو استھیاں بنتی ہے، وچار آتے ہیں تو وچاروں سے آکلتا ہوتی ہے۔ تو ابھی پرائے تو یہ کرے کہ وچار نہیں ہو، پھر بھی وچار اتپن ہو جائیں تو اس سے ہونے والی آکلتا کو سہن کریے۔ شریر کے کنہیں بھاگوں میں ویدنا ہوتی ہے تو سہج ہی وہ ہمارے انبھو میں آنے لگتی ہے، تو اس کو سہن کریے۔ ہو سکے تو جہاں ویدنا نہیں اس بھاگ کا انبھو کیجیے۔ سوتے ہی ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ہم سکھ سوروپ ہیں، تو سروانگ میں ویدنا نہیں بھی ہوتی ہے تو ہمارا دھیان سہج ہی ویدنا رہت بھاگ پہ بھی چلا جاتا ہے، اس کو بھی کوئی کرنے جیسا نہیں ہوتا، یہ بھی آٹومیٹک سا ہی ہو جاتا ہے۔ ہم سکھ کے لیے نرنتر سوابھاوک روپ سے پریتنشیل رہتے ہیں، تو اس ہیتو سے ہم ویدنا کے بھاگ کو چھوڑ کر ویدنا رہت بھاگ پہ بھی آ ہی جاتے ہیں اور ویدنا سے اپنے آپ کو مکت کر لیتے ہیں۔ مکھیہ بات ہے، سبھی دھیان کے کاریہ میں کہی جاتی ہے، پالی جاتی ہے، نیتروں کو بند رکھنا اور مون رہنا۔ اس میں کرنے جیسا کچھ نہیں ہے، دیکھ رہے ہیں اس کو بند کر رہے ہیں، بول رہے ہیں اس کو بند کر رہے ہیں، اتنے ماتر سے بہت شانتی ہونے لگتی ہے۔ ہمیں شانتی تو چاہیے، نیتروں سے نہیں دیکھنا ہے تو اس پہ تو گھر بھی تک ان اندریوں سے بھی نہیں جاننا ہے۔ جو کوئی پدارتھ جانا ہی نہیں جاتا ہے تو وچار اپنے آپ شانت ہونے لگتے ہیں۔ جانے ہوئے پدارتھ کے بارے میں وچار اتپن ہوتا ہے، جاننا ہی بند کر دیتے ہیں تو وچار کا وشے نہیں رہتا ہے، تو وچار اپنے آپ ہی شانت ہونے لگتے ہیں۔ بولتے ہیں تو کوئی سامنے ویکتی ہوتا ہے تو وکلپ ہو جاتا ہے، جب بولتے نہیں ہیں تو کوئی سامنے ویکتی نہیں ہوتا ہے تو وکلپ بھی نہیں ہوتا ہے۔
تو ہم کو شانتی کا جنم ہوتا ہے۔ اتنا ہے کہ یہی پرکار جینا ہے، یہی جینے کا واستوک سوروپ ہے، جس میں ہم شانتی پاتے ہیں، سکھ پاتے ہیں، دکھوں سے مکت ہوتے ہیں۔ انیہ کوئی پرکار نہیں ہے سکھی ہونے کا۔ جیسے دکھ نورتی ہم وشوں کا سیون کر کے کریں، پر وہ تو آگ میں گھی ڈالنے جیسا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کو آگ شانت ہوتی دکھائی پڑتی ہے، پر کئی گنا ادھک ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ہم اسے گرہن کر کے جو دکھ نورتی کرنا چاہتے ہیں تو تاتکال ہی دکھ نورتی ہوتی دکھائی پڑے، پر کئی گنا دکھ ہو جاتا ہے۔ یہ تو اچھی طرح سمجھ لینا ہے کہ وشے گرہن کر کے دکھ سے نورت نہیں ہو پائیں گے، دکھ بڑھائیں گے۔ مورت پدارتھوں کو جان کر جو ہم سکھ پانا چاہتے ہیں تو سکھ نہیں ملے گا، دکھ بڑھ جائے گا۔ ہم کو دکھ تو نہیں پانا ہے۔ جب باہری جگت سے جڑتے ہیں تو ہم سکھ کے سروت سے دور ہو جاتے ہیں، اپنی مورت سے دور ہو جاتے ہیں، تو سکھ داتا سے ومکھ ہو جاتے ہیں۔ اپنی مورت ایکانت ہے، وہی سکھ پرداتا ہے، سکھ دینے والی ہے، یہی سکھ ہوتا ہے۔ اس کے باہر تو کہیں سکھ ہوتا دکھائی بھی نہیں دیتا ہے۔ تو رہنا تو یہی ہے، اور رہنا سہج ہو جاتا ہے جب ہم باہری جگت سے سمن توڑ دیتے ہیں۔ یہی اس دھیان پدھتی کی وشیشتا ہے، اچھا ہی ہے کہ بس باہی پرورتی کو روکنے ماتر سے ہی ہم کو اپنا انوبھو ہونے لگ جاتا ہے۔ کرنے جیسا کچھ نہیں ہے، جو کر رہے ہیں اس کو بند کرنا ہوتا ہے، نربھار ہونا ہوتا ہے، پرورتی کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور اپنا انوبھو سکھ کا انوبھو ہونے لگ جاتے ہیں، کرنا نہیں پڑتا ہے۔ سکھ کا انوبھو کرنا نہیں پڑتا ہے، سکھ کا انوبھو ہونے لگ جاتا ہے۔ ایک دم نربھار ہوتے ہیں، بھار کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بھار ہے اندریوں سے جاننے کا، بولنے کا، وچار کرنے کا، کائے چیشٹا کرنے کا، ایک پرکار سے پرانایام کرنے کا بھی۔ یہ سب میں کرتا بھاو رہتا ہے، جبکہ جیو سوبھاؤ سے کرتا نہیں ہے، وہ تو سکھ سوبھاوی ہونے سے سکھ کا بھوگتا ہے۔ سکھ کا بھوگ وہ کرتوتو نہیں، کرنا نہیں ہے۔ بھوگنا الگ ہے، کرنا الگ ہے۔ جہاں کرنا ہے وہاں آنند کا بھوگ نہیں ہے، اور جہاں آنند کا بھوگ ہے وہاں کرنا نہیں ہے۔ کرنے کے ساتھ سکھ نہیں ہے۔ گیان بھی نہیں کرنا ہے، نیتروں کو بند ہی رکھنا ہے، اور بولنا بھی نہیں ہے۔ دو تو پرائمری چیزیں ہیں، دیکھیں نہیں، بولے نہیں، آنکھ نہیں کھولیں تو جگت ہم سے الگ پرتھک ہو جاتا ہے۔ بولنے کا ویوہار بھی نہیں ہے تو جگت ہم سے پرتھک ہو جاتا ہے۔ ہم اکیلے ہوتے ہیں، اکیلا پن ہی ہم کو سکھ دیتا ہے۔ انیہ کے بارے میں وچار کرنا بھی ساربھوت نہیں ہے، کیونکہ انیہ کی اپلبدھی نہیں ہے۔ کسی پرکار ہم پر کو نہیں پا سکتے ہیں، سکھ دکھ ہی پاتے ہیں، پر وستو کی پراپتی نہیں ہوتی ہے۔ سکھ سوبھاؤ ہونے سے بس سکھ کا پرینام ہو یا وشے سکھ کا پرینام ہو، یا شاریرک دکھ ہو، ویسے مانسک دکھ ہو، سکھ کا وبھاو دکھ ہے۔ اور دکھ ہوتا کب ہے؟ جب اپنے کو سکھ سوبھاوی نہیں مانتے ہیں تو اپنے سنمکھ نہیں ہوتے۔ جگت کے پدارتھ سکھد بھاشت ہوتے ہیں، اندریا جگت کے پدارتھ کو سکھ دکھاتی ہے، تو ہم جگت کے پدارتھوں کا پریگرہ کرتے ہیں، خوب دھن کمانا چاہتے ہیں، خوب پریگرہ کو بھوگنا چاہتے ہیں۔ اس کی مریادا بھی نہیں ہے۔ کوئی نہیں کہتا کہ اتنا دھن مجھے پریاپت ہے، جتنا دھن ہے اس کو سویکار کرتا رہتا ہے، کیونکہ دھن میں سکھ بدھی ہے۔ اپنے شریر میں سکھ ہوتا ہے، مانتا دھن میں، دھن سے ہوگا۔ شریر سویم میں سکھ سوبھاؤ یہ سکھ روپ سے پرنمے گا، یدی اس کے سکھ سوبھاؤ کا وشواس ہو تو پھر پرورتی نہیں ہوتی۔ سکھ شریر سکھ دیتا ہے تو باہی پدارتھوں کی اور دیکھنے کی آوشکتا نہیں رہتی۔ ہم نے یہ سمجھا ہی نہیں کہ شریر سکھ پرداتا ہے،
धन परिवार समाज राष्ट्र कोई सुख प्रदाता नहीं, देव सास गुरु भी सुख प्रदाता नहीं। सुख प्रदाता एकांत है हमारा शरीर है, अमूर्त शरीर है। ये जान लेते हैं तो प्रवृत्ति रुक जाती है, देखना जानना रुक जाता है, बोलना रुक जाता है, अंतर्जल बहिर्जल्प नहीं होता है, विचार रुकता है, काय चेष्टा रुकती है। श्वास जो प्राणायाम की क्रिया है वह भी हम करते नहीं, अपने आप ही श्वास आता जाता है संसार दशा में। वह भी इसलिए आता है कि हम बहिर्मुख रहते हैं, बहिर्मुख नहीं रहे तो श्वास का आना जाना भी नहीं होता है। परमात्मा को श्वास नहीं है, अशुद्ध प्राण नहीं है, वो तो ज्ञान के साथ संबंध रखता है। जब मूर्त पदार्थों को देखते जानते हैं, पांच इंद्रिय का व्यापार करते हैं, तभी बोलना होता है, तभी विचार करना होता है, तभी काय चेष्टा होती है, और तभी श्वास रूप क्रिया होती है। जब ये सब नहीं करते, इंद्रिय ज्ञान नहीं करते, बल का प्रयोग नहीं करते, मनोजन काय चेष्टा नहीं करते, तो स्वतः ही श्वास रुक जाता है, अशुद्धता रुकती है। पर कोई मरता नहीं है उससे, कुछ समय तक श्वास नहीं आती, फिर मन चंचल हो जाता है, श्वास आ जाती है। पर जैसे जैसे कर्म नाश को प्राप्त होता है, वैसे वैसे श्वास के बिना रहने का काल बढ़ जाता है। कुंभ का काल ज्यादा होता है, बिना पवन के हम अच्छा जीते हैं, फिर बार बार आहार करने की आवश्यकता नहीं होती है, अल्पाहार से जीवन बढ़िया चलता है। वस्त्रों का परिग्रह नहीं होता है, भू संपदा का परिग्रह कम होता है। जब सुख अपने से मिल जाता है तो परिग्रह का दुख कौन भोगे, क्यों भोगेगा? परिग्रह को क्यों अवेरेगा, क्यों कमाएगा, क्यों उसको रक्षा करेगा, क्यों उसको भोगेगा? जब अपनी मूर्त ध्यानाभ्यास में सुखद लगी, अच्छी लगी, तो वह वास्तविक वह सुख स्वाधीनता से अनुभव में आता है। जीव स्वाधीन जीना चाहता है, पराधीन नहीं जीना चाहता है। तो आंखें बंद कर लेते हैं, आंखों की पराधीनता गई, बोलते नहीं है तो मुंह की पराधीनता गई, बहुत बड़ी पराधीनता चली गई। कानों से सुनने का अभिप्राय नहीं है तो सुनने का विकल्प खत्म हो गया, सूंघने का विकल्प खत्म हो गया, चखने का विकल्प खत्म हो गया, स्पर्श करने का विकल्प खत्म हो गया, विचार करने का विकल्प खत्म हो गया, बोलने का विकल्प खत्म, काय चेष्टा करने का विकल्प खत्म। यही तो परमात्मा का स्वरूप है, जिसको हम आदर्श मान करके उनके पूजा करते हैं, उनके दर्शन करते हैं। आदर्श तो बहुत सरल है, इसमें दो ही प्रधान बातें हैं, आंखों को बंद रखने का अभ्यास और मौन रहने का अभ्यास। दोनों ही बराबर इम्पोर्टेंट है, दोनों ही हमको बहुत ज़्यादा बहिर्मुख करते हैं। इन दो पर नियंत्रण किया तो लगभग नियंत्रण हो गया। हमें अभ्यास ही करना है कि बाहर का जानना नहीं है और किसी से बात नहीं करना है, बोलना नहीं है, मौन रहना है। मौन रहने का परिमित लाभ है और आंखों को बंद रखने का भी अपरिमित लाभ है। हम ध्यान का अभ्यास नहीं कर रहे, केवल आंखों को बंद रख रहे हैं और बोल नहीं रहे। विचार आते हैं तो उसको सहन कर लेते हैं, विचार आकुलता रूप है। जब आंखें बंद की है तो फिर बोलने का भी, विचार का विकल्प तो रहा नहीं, फिर भी आ जाते हैं, लेकिन वे धीरे धीरे नाश को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि विचारों का आश्रय तो इंद्रिय ज्ञान है। वो हमने बंद किया तो आश्रय के अभाव में विचार भी नष्ट हो जाते हैं। चिंता नहीं करना है कि विचार आते हैं, क्या करें, विचार आते हैं। जब विचार का आश्रय इंद्रिय ज्ञान का निरोध हमने किया तो विचार की मृत्यु होने लगती है। कुछ समय तक जीवित रह सकता है लेकिन विचार को ऑक्सीजन तो मिलती है इंद्रिय ज्ञान से।
جب اندری گیان کا یہ ابھیپرائے نہیں رہا تو وچار کا مرن ہوتا ہی ہے، وکلپ اتپن نہیں ہوتا ہے، پر پدارتھ اسمرتی نہیں ہوتی، پر پدارتھ کو ہم یاد ہی نہیں کرتے ہیں، کوئی پدارتھ یاد میں آتا ہی نہیں، سب بھول جاتے ہیں، بولنا گن ہو جاتا ہے، یاد رکھنا یاد کرنا وہ اوگن ہو جاتا ہے، کسی کو یاد نہیں کرنا، کسی سے بولنا نہیں ہے، اور آنکھوں کو بند رکھنا ہے، کسی کو سننا بھی نہیں، سونگنا نہیں، چکھنا نہیں، چھونا نہیں، چلنا نہیں، کوئی ویایام بھی نہیں کرنا ہے، پرانایام بھی نہیں کرنا ہے، سہج ہم اپنے میں ٹھہرتے ہیں، اپنے آپ ہی اپنے میں ٹھہراؤ ہو جاتا ہے، بنا یتن کے ٹھہراؤ ہوتا ہے، اور بنا یتن کے سکھ کا انبھو ہوتا ہے، یتن کرنا چھوڑ رہے ہیں، دیکھنا چھوڑ رہے ہیں، انندروں سے جاننا چھوڑ رہے، بولنا چھوڑ رہے، وچار کرنا چھوڑ رہے، کائے چیشٹا کرنا چھوڑ رہے، سواس چیشٹا پرانایام کرنا بھی چھوڑ رہے، کر کچھ نہیں رہے، کرنا چھوڑ رہے، باہر کو اتارے، کرنا باہر ہے، اس باہر سے اپنے آپ کو مکت کر رہے ہیں، تو سمے بھی ہماری استھتی اپنے میں ہوتی ہے، اور وہی واستو میں دھیان کا سوروپ بن جاتا ہے، بنا یتن کے ہی ہوتا ہے، یتن ہوا وہ تو نہیں کرنے روپ ہوا، بہرمکتا کو روکنا ہوا، تو سہج ہی ہم اپنے میں اپستت ہوتے ہیں، اور اپنے میں اپستت ہوتے ہیں تو کرم کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے، سمے نہیں لگتا ہے، جب باہی پدارتھ کو وشے نہیں بنایا تو موہ کرم کا ادے نہیں ہوتا ہے، تو وکلپ نہیں ہوتا ہے، اور وتراگ ہو جاتے ہیں، سکھ کا انبھو ہو جاتا ہے، دکھ کا انبھو مٹ جاتا ہے، پل بھر میں ہی، ایک سمے میں، پر کو نہیں جانا تو بنا پر کے گیان کے راگ کی اتپتی نہیں ہوتی، ہم وتراگ ہو جاتے ہیں، وتراگی کو بند نہیں ہے، نرجرا ہے، اور نرجرا پوروک موکش ہوتا ہے، دو ہی سنکلپ رکھنا ہے، موٹے موٹے روپ سے، ادھک سے ادھک نیتروں کو بند رکھیں، اور مون رہنے کا ابیاس کریں، پھر جو ہوتا ہے اس کو ہونے دیں، ہونے دیں منی اس کو سہن کریں، ہو سکے تو وہ کام نہیں کریں، وچار نہیں کریں، کائے چیشٹا نہیں کریں، بولنا تو سیدھے سیدھے بڑا اپرادھ ہے، تو بولنا تو نہیں ہے، وچار پہ جوڑ نہیں چلتا ہے، وچار آ جاتے ہیں تو وچار کا وچار میں آکلتا، اس آکلتا کو پہچاننے میں آئی جاتی ہے، آکلتا کی پہچان ہوتی ہے، وچار آکلتا روپ لگتے ہیں تو اپنے آپ وچاروں کی موت ہونے لگتی ہے، اندری گیان نہیں کرتے ہیں تو وچاروں کی موت ہوتی ہے، اور وچاروں میں آکلتا لگتی ہے تو وچاروں کی موت ہوتی ہے، وچار نہیں ہے تو پھر کرم کا آشرے نہیں ہے، آشرو نہیں ہے، مون ہے، وچار بھی نہیں کر رہے ہیں، کائے چیشٹا بھی نہیں کر رہے ہیں، اندری ویاپار بھی نہیں کر رہے ہیں، تو پھر بندھ نہیں ہے، نرجرا ہے، من دکھ نہیں ہے، سکھ کی پراپتی ہے، پورو کرمودے سے کچھ دکھ ہوتا ہے، اس کو ہم نے سہن کرنا ہے، سہشنوتا چاہیے، پر ہمیں کھلی آنکھیں نہیں سہن کرنی، کھلی آنکھیں سویکار نہیں، بولنا سویکار نہیں، اتی آوشک ہو تو ہی بولنا ہے، سیم رکھنا ہے، آنکھوں کو کھلا رکھنا اسیم ہے، وچار کرنا کہ بولنا سیم، موٹے روپ سے تو آنکھوں کو کھلا رکھنا سیم ہے، اور بولنا سیم ہے، ابیاس کریں، اتنے سمے تک میں نے آنکھ بند کرنا ہے اور بولنا نہیں ہے، وچاروں کی چنتا مت کری، دو کام کر لیں گے تو وچار سویں بھی مارنے لگیں گے، وچاروں کو بوجن ان سے ہی ملتا ہے، اندری گیان کرنے سے اور بولنے سے، جو آدمی بولتا ہے اس کے پہلے بہت وچار کرتا ہے، بولنا ہی نہیں ہے تو وچار کرنے کا مطلب ہی ہے، اس سے کیا کہنا ہے اس کی یوجنا بناتے ہیں، پہلے سوچتے ہیں کیا بولنا ہے کیا بولنا ہے،
اندر بولنے لگ جاتے ہیں، سامنے ویکتی نہیں آیا اس کے پہلے اس سے کتنی بات ہم کر لیتے ہیں، ایک آرٹیفیشل ویکتی سامنے کھڑا کر لیتے ہیں، اس سے بات کرتے رہتے ہیں، تو ہم اپنے واستوک سوروپ سے سکھ کے انبھو سے دور رہتے ہیں۔ اور اس میں سہج ہی اپنی مہورت پہ اپستھتی ہو جاتی ہے، سکھ کے سروت میں ہم آ جاتے ہیں، بنا یتن کے ہی آ جاتے ہیں۔ ہر طرح سے ہم نے بہرمکتا کو آکلتا روپ جانا، پرادھین جانا، تو پھر بہرمکتا کی مرتیو ہوتی ہے۔ نروان اس کے پہلے ہی پھر ہم اپنے شریر میں ادھکتار رہنے لگتے ہیں، اور ایک سمے آ جاتا ہے کہ سدا کے لیے ہم شریر میں استھت ہو جاتے ہیں۔ وہی ایک استھتی اتم ہے، بنا یتن کے شریر میں اپستھت ہونا۔ پھر وہ واستو میں دھیان کا ابھیاس نہیں کہلاتا ہے، وہ دھیان کا پھل ہے۔ پھر ہم آنند بھوجی ہوتے ہیں، شانتی کو بھوگتے ہیں، آنند کو بھوگتے ہیں۔ اندریہ ویاپار نہیں ہے، پر کا جاننا نہیں، اس لیے آکلتا نہیں، اچھا ہی نہیں ہوتی۔ ہر پدارتھ کو جان کر اس کو پانے کی اچھا ہوتی ہے، اس پدارتھ کو جانا ہی نہیں گیا اس کو پانے کی اچھا بھی نہیں ہوتی۔ تو مول میں تو پدارتھ کو جانیں گے نہیں تو راگ دویش نہیں ہوگا، ویتراگ دشا ہوگی، نربندھ اوستھا ہوگی، پرماتما اوستھا پرکٹ ہوگی، سدا کے لیے ہم سکھی ہوں گے۔ دھیان کا ستر یہیں سماپت ہوتا ہے۔ آپ کی سہباگیتا کے لیے دھنیہ واد۔